ضلع میاں والی کی سیاسی و سماجی شخصیت علی خان پائیکھیل، جن کا بلدیاتی انتخابات ہوں یا عام انتخابات ہوں، بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ان سے ضلع میاں والی کی موجودہ سیاسی صورتحال اور ضلع کی ترقی کے حوالے سے ہمارے نمائندے تنویر عابد خان نے بات چیت کی ہے، جو ناظرین کی خدمت میں جیو ایکسپریس نیوز پیش کرتا ہے۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی و سماجی شخصیت علی خان پائیکھیل، جو کہ چاہے عام انتخابات ہوں یا بلدیاتی انتخابات ہوں، ان کا اپنے ضلع میاں والی میں بہت بڑا ان انتخابات میں کردار ہوتا ہے۔ اور سیاست کے علاوہ یہ سماجی شخصیت بھی ہیں۔ کوئی بھی فلاحی پروگرام ہو، چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہو، تعلیم کے حوالے سے ہو، یا نوجوانوں کے جو کھیل ہیں اس حوالے سے، یہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ان کی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں یا اس ضلع میں بہت کم ایسے انسان ہیں جو اس طرح کی شعبوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے ایک تو ضلع کے حوالے سے جو سیاست ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور جو ان کی سماجی شعبوں میں خدمات ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو میں تھوڑا سا پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کب سیاست کے میدان میں ہے، اور آپ نے سیاست میں عملی قدم کیوں رکھا، کس کو دیکھ کر رکھا، کوئی سیاسی شخصیت پسند آئی، یا آپ چاہتے تھے کہ سیاست میں آ کر میں اپنے علاقے کی عوام کی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو میں سب سے پہلے ان سے پوچھوں گا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے اور آپ اس شعبہ میں کب سے ہے اور کیا سوچ کر آئے تھے؟ جی علی خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ تنویر بھائی، آپ نے مجھے شرف بخشا کہ میرا انٹرویو آپ لے رہے ہیں۔ تو سوال تو خیر آپ نے بہت زیادہ کر دی ہے کہ اس میں گو میں تو تعلیم کے حوالے سے میں پہلے بھی بہرحال بتا چکا ہوں کہ جو سٹارٹ تھا میرا وہ برن ہال کیڈٹ اسکول ایبٹ آباد سے تھا۔ اس کے بعد پی ایف اسکول ہمارے جو میاں والی میں ہے وہاں سے، پھر گریجویشن میں نے کی۔ گریجویشن کے بعد پھر میں عملی زندگی میں آ گیا، کاروبار، سوشل، پولیٹیکل جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں ایکٹیویٹی، اس میں پھر میں نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ پوچھ رہے ہیں بھائی آپ کی کون سی ایسی شخصیت تھی جس کو آپ فالو کرتے تھے؟ تو شخصیت تو سچ پوچھیں گی ہر مسلمان کی جو ہوتی ہے وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی آپ کے رول ماڈل ہوتے بھی ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہم نے اپنے گھر میں جو سیکھا ہے تو وہ سیکھا ہم نے اپنے مرحوم دادا جی سے۔ ان کی جو سٹانس تھا، ان کا سٹانس ہمیشہ سے پورا علاقہ جانتا ہے، ہم اینٹی اسٹیٹس کو لیول کا گھر ہمارا گھر تھا، اور وہ چیز جو ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ آپ کہیں بھی اس کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ مواد آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو میں نے جو اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا یا سٹارٹ کیا وہ 2008 سے۔ اس کے بعد بارہا مواقع آئے، اس کے اندر الیکشن کا موقع آپ کو آیا 2012 کا۔ کوشش کی کہ بھائی پارٹیسپیٹ کریں، گروپ جس کے ساتھ ہماری وابستگی تھی انہوں نے وہ فیصلہ کسی اور کے حق میں کر دیا۔ پھر 13 کا الیکشن آیا، اس میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ میں خواہشمند تھا الیکشن لڑنے کے لیے، وہ فیصلہ نہ ہو سکا، پارٹی نے ٹکٹ ڈاکٹر صاحب کو دے دیا۔ اس کے بعد 2018 میں جو تھا وہ میں نے اتنی دلچسپی نہیں لی، لیکن جو بلدیاتی الیکشن سے جو ابھی پھر سپریم کورٹ جو اداروں کو بحال کیا اس میں بھی میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو پارٹیسپیٹ کروایا۔ تو اس طریقے سے وہ سلسلہ چلا اور چل رہا ہے انشاءاللہ۔ آپ نے بات کی کہ اسٹیٹس کو کہ ہم خلاف تھے اور ہمارے دادا جان بھی اسی فیلڈ میں اسی کو مد نظر رکھ کر، اور اس میں کوئی شک نہیں جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی فیملی سے عمران خان نے جہاں سیاست میں قدم رکھا اور انہوں نے بھرپور سپورٹ کی، ضیاء اللہ خان پائیکھیل کو ہر کوئی جانتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں کہ انہوں نے ابتدا میں عمران خان کو اس ضلع میں متعارف کرایا۔ اب چونکہ خان صاحب کی حکومت ہے، 3 سال گزر چکے ہیں، خان صاحب 1-2 دفعہ پہلے بھی ضلع میں آئے ہیں مختلف پروجیکٹ کے افتتاح کرنے کے لیے۔
اب سنا جا رہا ہے کہ 11 دسمبر کو ان کا دورہ میاں والی دوبارہ متوقع ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 3 سال ان کے گزرے ہیں اس میں ضلع میں کس حد تک ترقی ہوئی ہے، اور اب جو وہ 11 دسمبر کو اگر تشریف لاتے ہیں تو ضلع کی بہتری کے لیے کون سے میگا پروجیکٹ کا ان کو اعلان کرنا چاہیے، یا آپ کیا تجویز دیں گے کہ ان کو مزید جو باقی اگر 2 سال کا عرصہ رہتا ہے تو ضلع کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے جی کہ ان 3 سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت کہاں پہ کھڑی ہے اور پی ٹی آئی کو کرنا کیا چاہیے۔ پی ٹی آئی نے بہت کچھ کیا ہے، بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کے فنڈز وہ لے کے آئے ہیں، لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں وزیر اعظم کے کسی حلقے سے اپنے حلقے کا، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ جو فنڈز ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ ہماری جو توقعات تھیں وہ اس سے کافی زیادہ تھیں، لیکن 3 سالوں میں اتنے فنڈز ہمیں نہیں دیے گئے، لیکن چلیں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے ہمارے لیے۔ ہماری بچیاں بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں ماشاءاللہ، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ نمبرز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھئی اب ہم نے کہاں جانا ہے، ایڈمیشن کے بعد ان کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ اس کو ان کے والدین پورا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ بچے سوئچ کرتے ہیں، اپنی لائن چینج کر لیتے ہیں۔ وہ میڈیکل کالج بہت ضروری تھا، انجینئرنگ یونیورسٹی بہت ضروری تھی میاں والی کے لیے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ان کو چاہیے تھا کہ بجلی کی، ہمارے پاس پاور جنریشن پلانٹس ہیں، ان کو تقریباً 26-27 سال ہو چکے ہیں، بجلی کی رائلٹی ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ میاں والی میں کاروبار ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے، اب ہماری وہ پرانی حیثیت نہیں رہی، مزید تبدیلی آنے والی ہے اس ہمارے کاروباری سسٹم کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر۔ سی پیک کی جتنی انٹرچینجز ہمارے پاس ہیں اور کسی علاقے میں اتنی انٹرچینجز نہیں ہیں، اس میں ہمارے پاس 93-94 تک ہمارے ایئر بیس سے ایئر فلائٹس چلا کرتی تھیں۔ اب اس ٹائم ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی، اور یہ کوئی آپ کی امیروں کے لیے سہولت کی میں بات نہیں کر رہا کہ جو بھائی پیئنگ بندہ ہے، وہ پیئنگ کلاس ہے، وہ پے کرے گی تو ان کو یہ سفری سہولت ہے۔ ہمیں ہمارے کاروباری سسٹم کے لیے یہ چیز چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں چاہیے، اور میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملے یا کوئی مجھ سے پوچھے تو میں تو انہیں کہوں گا انڈسٹریل اسٹیٹ ہمیں چاہیے۔ انڈسٹریل اسٹیٹ ہی ہمیں اپنے مسائل سے نکالے گی۔ میاں والی میں آپ دیکھیں جو قتل کی ریشو چل رہی ہے، پچھلے 10 سال سے 99 قتل ہو رہے ہیں ایک سال کے اندر ہمارے پاس، تو یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ کبھی اس کو کسی نے ڈگ آؤٹ کیا کہ ریزن کیا ہے؟ یہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک ہی چیز نظر آئے گی، وہ یہ فرصت جو آپ کے نوجوان ہیں ان کے پاس کام کرنے کو ہے نہیں، جب کام کرنے کو نہیں ہوتا تو وہ اینٹی مائنڈ، آپ کو پتہ ہے وہ ڈیولز مائنڈ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو میں تو چاہوں گا 11 کو اگر پرائم منسٹر آتے ہیں تو پرائم منسٹر کو ہمارے لیے انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کا اعلان کرنا چاہیے۔ باقی اچھی چیزوں میں پی ٹی آئی نے جو میاں والی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اس کا قیام میں سننے میں آ رہا ہے کہ بھئی اس کا قیام عمل کیا ممکن ہوگا، تو وہ جو ڈیولپمنٹ ہے اپنا اتھارٹی وہ بہت زبردست چیز ہے۔ اس میں میاں والی آنے والے ٹائم میں بھی چاہے کوئی بھی پولیٹیکل دور ہو، اس میں میاں والی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے اس چیز سے نکل جائے گا کہ اس کو فنڈز جو ہیں وہ ان کے کیا ممکن ہوگا، تو وہ جو ڈیولپمنٹ ہے اپنا اتھارٹی وہ بہت زبردست چیز ہے۔ اس میں میاں والی آنے والے ٹائم میں بھی چاہے کوئی بھی پولیٹیکل دور ہو، اس میں میاں والی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے اس چیز سے نکل جائے گا کہ اس کو فنڈز جو ہیں وہ ان کے ایم پی ایم ایل ایز لے کے آئیں گے، یعنی وہ آٹومیٹکلی انشاءاللہ ان کو ملتے رہیں گے۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ میاں والی کو انڈسٹریل زون ڈکلیئر کرنا چاہیے، اسمال انڈسٹری لگے یا جو بھی انڈسٹری ہوں، بہرحال میاں والی کے اندر انڈسٹریاں ہونی چاہیے۔ آپ کی اچھی تجویز ہے، اور یہ آواز آپ کی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پہنچنی چاہیے وزیر اعظم صاحب تک۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ یہ 3 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، ٹھیک ہے، ترقیاتی کام بہت ہو رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں علاقے کے اندر، پورے ضلع کے اندر، لیکن جو ایک مہنگائی کا سونامی ہے اس سے عوام بہت پریشان ہے۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ جو اگر عام انتخابات ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی یہاں سے تقریباً 4 صوبائی نشستیں اور 2 ایم این ای کی نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی وہاں پہ کامیاب ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نشستیں اگر یہ جس طرح عوام مہنگائی سے تنگ ہے پی ٹی آئی بچا پائے گی یا کھو جائے گی؟ مہنگائی کا ایشو جو ہے نا جی وہ تو پی ٹی آئی کو لے ڈوبے گا. مہنگائی ان کے کنٹرول سے باہر ہے، انٹرنیشنلی گلوبلی بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو کووڈ کے بعد کی صورتحال ہے تمام حکومتوں نے تو اس پہ ویکسینیشن اور اس طرح کے معاملات پہ جو توجہ دی ہے، اور ہماری گورنمنٹ جو آئی تھنک یہ اکانومی اور مہنگائی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا انہوں نے، تو اس کا خمیازہ تو پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑے گا فیوچر میں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے یہ بے قابو تیل کی پرائسز آپ دیکھ لیں، آٹے کی دیکھ لیں، چینی کی دیکھ لیں. ایک چیز ہوتی ہے بے قابو ہونا، ایک چیز ہوتی ہے آپ کے کنٹرول میں ہی نہ رہنا، آپ کا کنٹرول چیک ہی نہیں ہے اس کے اوپر. پھر اس چیز کو لے کے مہنگائی کو لے کے جب یہ بوکھلاڑ کا شکار ہوتی ہے ٹیم ان کی تو یہ وہ سارا ملبہ کاروباری کمیونٹی پہ ڈال دیتے ہیں. وہ بھی سراسر زیادتی ہے، سراسر ناانصافی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو کاروباری طبقہ ہے آپ کا، جو تاجر ہے، جو صنعت کار ہے، وہ کسی بھی معیشت میں ہاتھ اور پاؤں کا کردار اس کا ہوتا ہے. آپ کبھی اپنے ان ہاتھ پاؤں کو باندھ دیتے ہیں، کبھی آپ اس چیز پہ تل جاتے ہیں کہ ہم نے وہ ہاتھ پاؤں کاٹنے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی سسٹم کے اندر ہماری سمجھ سے باہر ہے. پھر ریاست مدینہ گوس ہونے کے بعد وصال تک 23 سال جو آپ نے حکمرانی کی، جس طرح سے آپ نے مدینہ مکہ ان علاقوں کو لیڈ کیا، ہمیں تو کہیں مثال نہیں ملتی کہ اکانومی کو کبھی آپ علیہ السلام نے بیریئرز لگائے ہوں. آپ کے 23 سال جو تھے زندگی کے سیرت طیبہ کے، وہ آپ نے 23 سال حالت جنگ میں رہے، کفار مکہ کے ساتھ حالت جنگ میں رہے، یہود کے ساتھ رہے. لیکن ہمیں ایک مثال نہیں ملتی کہ آپ علیہ السلام نے تجارت پہ پابندی لگائی، تاجروں کو تنگ کیا کہ آپ نے جی یہودی کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنی، آپ نے جی اس کے ساتھ نہیں کرنی، کفار مکہ کے ساتھ نہیں کرنی، سرداران سے نہیں کرنی. یہ ایک میں آپ کو بتاؤں اس چیز پہ اگر آپ قدغن لگائیں گے تو آپ کا جو اکانومی ہے نا اس میں اس کے یہی حالات ہونے ہیں. اس میں تجویز بھی ہماری طرف سے ہوگی کاروباری، کیونکہ ہم سرکل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. انڈیا کے ساتھ جب تک آپ اپنی ٹریڈ نہیں کھولیں گے یہ مسائل کا سامنا پاکستانی گورنمنٹ چاہے پی ٹی آئی کی ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کو سامنا رہے گا. یہ ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری ان کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ اپنی جگہ، ٹریڈ کے راستے. اب دیکھیں ہمارا انڈیا جتنا نمک جاتا ہے وہ آپ کے پاکستان سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، سیمنٹ کا سب سے بڑا وہ آپ کا گاہک ہے. سستی چیزیں سبزی ہو وہ یہاں سے وہاں جاتی ہے، وہاں سے یہاں آتی ہے، یہاں کا فروٹ وہاں جاتا ہے، وہاں کا فروٹ یہاں پہ آتا ہے. اس کے علاوہ آپ جپسم دیکھ لیں، ہمارے علاقے میاں والی کے کئی لوگ بیچارے جپسم کے جو ٹریڈرز تھے، جو نمک کے ٹریڈرز تھے، وہ بیچارے ان کے حالات بہت برے ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اچھا. اور پھر جس کو کہتے ہیں نا واکنگ ڈسٹینس پہ ایک ایسی مارکیٹ 100 ارب کی مارکیٹ، وہ آپ کے واکنگ ڈسٹینس، لاہور آپ کھڑے ہو آپ چل کے جا سکتے ہیں، انڈیا میں آپ داخل ہو سکتے ہیں، اور اتنے بڑے آپ اپنے گاہک کو نظر انداز کر کے بیٹھے ہیں. تو اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے، ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ ایک پیج پہ آئیں اور وہاں پہ یہ ٹریڈ کھولیں. اس سے آپ کی چلیں مہنگائی بہت کم نہیں ہوگی نا تو اس میں خاطر خواہ کمی آپ کو نظر آئے گی. تو یہ قدم ان کو اٹھانا چاہیے. آپ نے بہت اچھی باتیں کی معیشت کے حوالے سے. آپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اگر 11 دسمبر کو آتے ہیں تو وہ میاں والی میں انڈسٹری کے قیام کا اعلان کرے. تو 1-2 دن سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کی کچھ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں چل رہی تھی. گزشتہ دنوں داؤد خیل میں ہماری ایک یوتھ موومنٹ داؤد خیل کے نام سے ایک تنظیم بنی ہے، انہوں نے برتیاں ہو گئی. ایک طرف تو ہمارے بھائی جو وہاں پہ لیڈ کر رہے تھے وہ عمران خان کے جھنڈے کو تھامتے ہیں، ان کے فلسفے کو جھاڑتے ہیں. دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو بالکل اس کے متضاد ان کا رویہ ہمیں نظر آتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرمایہ کاری یا سرمایہ کار کو تحفظ ہم نہیں دیں گے تو کون دے گا؟
اب ہم اپنے سادہ لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا کریں، ان کو ہم اس طرح کا ایک منصوبہ دے دیں کہ بھائی آپ لوگوں کا حق ہے، وہ آپ کو حق دیں، نہیں دیں گے تو جلاؤ ہوگا، گھیراؤ ہوگا، مار دھاڑ توڑ پھوڑ۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی چنگاری ہیں، آج یہ آپ کو تیلی کے طور پہ محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن کل اس نے دھماکہ کرنا ہے، اس سے وہ آگ لگنی ہے جو پھر آپ سے اور ہم سے نہ وہ بجھنے والی نہیں ہے وہ۔ یعنی کہ اسی تحریک کو لے کے چند مہینے یا سال ہم آگے لے چلتے ہیں، یہ زور پکڑ لیتی ہے۔ زور اگر پکڑے گی اس کے اندر خدا نہ خاصا کوئی جانی نقصان ہو جائے، نقصان ہوگا تو وہ نقصان ان گھروں کا تو ہوگا ہی ہوگا، اس کے علاوہ ہمارے علاقے کا نقصان ہونا ہے، ہمارے انویسٹر جہاں سے وہ نکل کے اگر چلے جائیں تو آپ خود دیکھیں بھائی سکندر آباد یا یہ خیر آباد، داؤد کھیل اور ہمارے پائی کھیل کے حالات میں کوئی زیادہ ڈفرینس رہ جائے گا؟ وہاں پہ جتنی خوشحالی ہے، جو ترقی نظر آتی ہے، جو وہاں پہ کاروبار ہے، اس کا سسٹم ہے، وہ سارا اسی فیکٹری کی وجہ سے ہے۔ اب آپ دیکھیں فیکٹری کو چاہیے سپوز 2000 بندہ چاہیے، 2000 بندہ تو انہوں نے رکھ لیا، انہوں نے دروازے اپنے بند کر دیے، وہاں پہ کام چلنے لگ گیا۔ آپ باہر دیکھیں فیکٹری سے باہر کہ اس سے ملحقہ کتنے کام چل رہے ہیں آپ کے۔ آپ یعنی کہ ٹائر پنکچر والا دیکھیں گے، اسی کی وجہ سے چل رہا ہوگا، فلنگ سٹیشنز کا کام اسی کی وجہ سے چل رہا ہوگا، آپ کے جو ٹرانسپورٹرز ہیں ڈیلی آپ کے پاس 300-400 ٹرالر آتا ہے، وہاں پہ وہ لوڈ ہوتا ہے، اس کو دیکھیں آپ تو وہ کس کے اس پہ، آپ کے حجام، سبزی والا، مٹھائی والا، ہوٹل والا، ڈھابے والا، پورا ایک سسٹم ہے جو وہ لے کے چلتا ہے اس ساری چیز کو۔ آپ کے علاقے کی پراپرٹی کے ریٹس آپ چیک کر لیں، تعلیم کا معیار چیک کر لیں، آپ لوگوں کی قوت خرید کو چیک کریں، وہاں کی قوت خرید کیسی ہے اور ہمارے پائی کھیل کی کیسی ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ایک بندہ وہ کام کرنا ہی نہ چاہے اور وہ کہے میرا حق والا جو نعرہ ہے نا جی، اگر ایک آپ کے گھر میں آپ کی اولاد بھی نالائق ہے، وہ بھی ناکارہ نکٹو ہے، کسی کام کی نہیں ہے، والدین کہتے ہیں میں ایسے آگ کر رہا ہوں، علاقے کو آپ یہ صلاح دیں، آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ اپنے اندر بھائی آپ کام کرنے کا جذبہ پیدا کریں، آپ خود کو اس کام کے اہل بنائیں تاکہ فیکٹری آپ کو کام دے۔ وہاں پہ کام جب یہ کریں گے تو حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، سمجھ سے باہر ہیں۔ پھر ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے یہاں پہ، بہت اچھی بات ہے، فالو کرنا چاہیے اسی پیٹرن کو۔ آپ خود دیکھیں گی، ہم سیرت طیبہ پڑھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہونے کے بعد وصال تک 23 سال جو آپ نے حکمرانی کی، جس طرح سے آپ نے مدینہ، مکہ، ان علاقوں کو لیڈ کیا، ہمیں تو کہیں مثال نہیں ملتی کہ اکانومی کو کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیریئرز لگائے ہوں۔ آپ کے 23 سال جو تھے زندگی کے سیرت طیبہ کے، وہ آپ نے 23 سال حالت جنگ میں رہے، کفار مکہ کے ساتھ حالت جنگ میں، یہود کے ساتھ رہے، لیکن ہمیں ایک مثال نہیں ملتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت پہ پابندی لگائی، تاجروں کو تنگ کیا کہ آپ نے جی یہودی کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنی، آپ نے جی اس کے ساتھ نہیں کرنی، کفار مکہ کے ساتھ نہیں کرنی، سرداران سے نہیں کرنی۔ یہ ایک میں آپ کو بتاؤں، اس چیز پہ اگر آپ قدغن لگائیں گے تو آپ کا جو اکانومی ہے نا، اس کے یہی حالات ہونے ہیں۔ اس میں تجویز بھی ہماری طرف سے ہوگی کاروباری، کیونکہ ہم سرکل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ جب تک آپ اپنی ٹریڈ نہیں کھولیں گے، یہ مسائل کا سامنا پاکستانی گورنمنٹ، چاہے پی ٹی آئی کی ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کو سامنا رہے گا۔ یہ ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری ان کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ اپنی جگہ، ٹریڈ کے راستے۔ اب دیکھیں ہمارا انڈیا جتنا نمک جاتا ہے وہ آپ کے پاکستان سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، سیمنٹ کا سب سے بڑا وہ آپ کا گاہک ہے، سستی چیزیں، سبزی ہو، وہ یہاں سے وہاں جاتی ہے، وہاں سے یہاں آتی ہے، یہاں کا فروٹ وہاں جاتا ہے، وہاں کا فروٹ یہاں پہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جپسم دیکھ لیں، ہمارے علاقے میاں والی کے کئی لوگ بیچارے جپسم کے جو ٹریڈرز تھے، جو نمک کے ٹریڈرز تھے، وہ بیچارے ان کے حالات بہت برے ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اچھا، اور پھر جس کو کہتے ہیں واکنگ ڈسٹینس پہ ایک ایسی مارکیٹ، 100 ارب کی مارکیٹ، وہ آپ کے واکنگ ڈسٹینس، لاہور آپ کھڑے ہو آپ چل کے جا سکتے ہیں، انڈیا میں آپ داخل ہو سکتے ہیں، اور اتنے بڑے آپ اپنے گاہک کو نظر انداز کر کے بیٹھے ہیں۔ تو اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے، ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ ایک پیج پہ آئیں،
اور وہاں پہ یہ ٹریڈ کھولیں، اس سے آپ کی چلیں مہنگائی بہت کم نہیں ہوگی نا، تو اس میں خاطر خواہ کمی آپ کو نظر آئے گی. تو یہ قدم ان کو اٹھانا چاہیے. آپ نے بہت اچھی باتیں کی معیشت کے حوالے سے. آپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اگر 11 دسمبر کو آتے ہیں تو وہ میاں والی میں انڈسٹری کے قیام کا اعلان کرے. تو ایک دو دن ہال کمیٹی ایک میٹنگ ہوئی یہاں پہ، بڑی اہم میٹنگ تھی، اس کا مقصد بہت اچھا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کو بھی وہ بھی سولو فلائٹ کا نشانہ بنی، اس کو بھی برے طریقے سے ہائی جیک کیا گیا. ہمیں تو کیا یا میاں والی کے لوگوں کو کیا پتہ چلنا چاہیے تھا، پی ٹی آئی کی جو سینئر ممبرشپ تھی اس کو نہیں پتا تھا. خود آپ دیکھ لیں کہ اس ٹاؤن ہال میٹنگ جس کا مقصد بہت اچھا تھا، لیکن نہ اس کے اندر ایم این اے موجود تھے، نہ ایم پی اے صاحب موجود تھے، نہ وہاں پہ ضلع چیئرمین ہمارے، کیونکہ اب بلدیاتی سسٹم جو ہے وہ بحال ہو گیا، ضلع چیئرمین نہیں تھے. ہمارے ضلع کونسل کے چیئرمین حضرات میں ایک چیئرمین بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا. آپ کا بلدیہ کا سسٹم ہے، بلدیہ کا کوئی رکن وہاں پہ موجود نہیں تھا. آپ کے پاس میونسپل کمیٹیز ہیں، ان کا کوئی رکن موجود. سیاسی لوگوں کو آپ نے رکھ دیا باہر. سول سوسائٹی کے نام پہ آپ نے گنے چنے منچائے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لیے. اس کے بعد ایشو کیا تھا، بتانا کیا چاہتے تھے وہ، کہ ان 3 سالوں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا کیا کچھ ہے یہاں پہ. اب عام بندے کو اگر آپ گلی پہ روڈ پہ پکڑ کے پوچھیں بھائی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے، تو آپ کو جواب ملے گا جی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں. تو اب پی ٹی آئی ہی کے ایک ہمارے بھائی نے اس کو ہائی جیک کیا. ہائی جیک کرنے کے بعد عام پبلک میں وہ چیز گئی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جسٹیفائڈ ہیں، ہم نے بالکل ٹھیک کیا جی، ہم نے سول سوسائٹی کو بلایا. اب میاں والی میں کیا وہ 30-40 لوگ ہی رہ گئے تھے؟ کیا یہ ایک اوپن فورم ہوتا، ایک گیدرنگ ہوتی، پراپر اس پہ ہوم ورک ہوتا، پراپر لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا، انہیں بتایا جاتا بھئی آپ کے میاں والی میں ان 3 سالوں میں اپنا 20-25-22 ارب کے جو پروجیکٹس ہوئے ہیں اس میں کتنی روڈز ہم نے بنائی ہیں، سکولز کی کیسے اپ گریڈیشن ہوئی ہے، ایجوکیشن سیکٹر میں ہم نے کیا کیا، ہیلتھ سیکٹر میں ہم لوگوں نے کیا کام کیا، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے یہاں پہ. لیکن انہوں نے اس کو بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا ایک چھپی ہوئی چیز، اس لیے میں اس کو بھی واردات ہی کہتا ہوں کہ اتنا نہ جانے کیوں اس کو انہوں نے محدود کر دیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اور کمشنر صاحبہ جو تھیں اور ڈی سی صاحب وہ بھی تو سوال کرتے کہ ایک آپ کا نمائندہ جو عوامی نمائندہ ہے وہ وہاں پہ کیوں نہیں موجود. ان کو تو یہ چاہیے تھا وہ اس کا بائیک آؤٹ کر دیتے یا اس کو پوسٹ پون کرتے جب وہ دیکھتے کہ بھائی گیدرنگ کے اندر اس کٹ کے اندر کوئی مقامی قیادت ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. اور پی ٹی آئی کی اگر اس طریقے سے پرفارمنس لوگوں کو بتائیں گے تو لوگوں کو کیا پتہ چلے گا، اس سے ہمارا کوئی اس پر کیا کہنا چاہیں گے کہ چلو ضلع میاں والی کے مختلف شہروں میں تو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، میاں والی سٹی کے اندر آپ کس حد تک دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کر رہا ہے جنہیں؟ بہت بری حالت ہے جی میاں والی شہر کی. 3 سالوں میں وزیر اعظم کا آبائی ضلع، آبائی حلقہ، اور وہ حلقہ وہ ضلع جس نے پرائم منسٹر کو پچھلے 20-22-23 سالوں میں بھرپور محبت اور اعتماد دیا. 3 سالوں میں ہمارے میاں والی شہر کی حالت اتنی بدتر ہے، اور یقین مانیں کہ ایک اینٹ تک، جس کو کہتے ہیں نا ایک اینٹ تک نہیں لگی ہمارے میاں والی شہر میں، مکمل اور یکسر نظر انداز کیا گیا. اور یہ میں 12 دفعہ یہ چیز دہراتا بھی رہتا ہوں کہ میاں والی کے 2 حصے ہیں. ایک ہمارے جو برہمن طبقہ ہے اس کا وہ میاں والی، اور ایک شودر ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں، ایک وہ ہے جو انڈر پاس کے اس سائڈ پہ جہاں پہ آپ کی پوری ڈسٹرکٹ کی مینجمنٹ بیٹھی ہے، وہ برہمنوں کا میاں والی ہے، اس کے حالات قدرے بہتر ہیں. لیکن جو شودروں کا میاں والی ہے، جو اچھوتوں کا میاں والی ہے، وہاں پہ 1 روپیہ 1 اینٹ تک نہیں لگی. اس کے علاوہ آنے والے ٹائم میں اگر دیکھیں جس چیز کو شاید کوئی نہیں دیکھ رہا، تو میں اس طرف جو ہمارے یہ عوامی نمائندے ہیں جن کے ہاتھ میں اس وقت قیادت کی باغ ڈور ہے، انہیں میں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، جگانا چاہتا ہوں اس ایشو پہ کہ اب جو آپ کی ریلوے ہے
وہ پرائیویٹائز ہونے جا رہی ہے. مختلف ٹرینز جو ہیں وہ ہمارے میاں والے سے جو گزرتی ہیں وہ پرائیویٹائز ہوئی ہیں. آنے والے ٹائم میں ہمارے میاں والی میں ہمیں 3 سے 4 فلائی اوورز، وہ بہت زیادہ ان کی ہمیں ضرورت ہے میاں والی کے لوگوں کو. ایک مسلم کالونی پھاٹک پہ ہمیں چاہیے فلائی اوور، ایک ہمیں چاہیے رابی سینٹر کے پاس جو عوامی چوک ہے وہاں پہ، اور ایک جو ان کو بالکل نئے سرے سے پھاٹک کیا ایک فلائی اوور دینا ہوگا جو مسلم بازار کو اپنا لے کے وہ سامنے نادرا آفس کی جو روڈ ہے اس سے تاکہ اس کو ملائے. تو اس سے آنے والے وقت میں میاں والی کے لوگوں کو بہت بڑی سہولت ملے گی. اور ہم اس چیز کے منتظر ہیں کہ پچھلے سال 6 مہینے سے ایک ڈھول بجایا جا رہا ہے وہ میاں والی سٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا، اور اس کے لیے 2 ارب آ چکے اور 3 ارب. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ اگر کام سٹارٹ ہو بھی چکا ہے یا پائپ لائن میں تو اس کو سپیڈی کیا جائے تاکہ اسی دور میں وہ کام سٹارٹ بھی ہو اور اپنے منطقی انجام کو بھی پہنچے. بہت شکریہ.